ایف آئی اے نے حال ہی میں 2-3 بڑی کارروائیاں کی ہیں جس میں جان بچانے والی ادویات، اینٹی بایوٹکس، بے ہوشی کے لیے استعمال ہونے والی ادویات، جعلی ادویات کا جو کاروبار ملک بھر میں چل رہا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ گرینڈ ایک آپریشن جو ہے وہ مرتب کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جب ابھی موجودہ جو ڈائریکٹر ہیں نعمان احمد صدیقی صاحب، جو ابھی حال ہی میں ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی جو ہیں، اور تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے ان کو چارج لیے ہوئے، تو انہوں نے بھی اس کارروائیوں کے اوپر کافی زور دیا، لیکن ان کو بیچ میں کافی ہرڈلز آ رہے ہیں۔ قائد آباد میں گلشن بنیر کے علاقے میں اور اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک علاقے میں ایک کارروائی کی، اور اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کے قریب جو صفورہ چورنگی ہے اس کے قریب ایک کارروائی کی ہے۔ تو اس میں ساری جعلی میڈیسن تھی، مثلا اس میں کچھ میڈیسن غیر رجسٹرڈ بھی نکلی ہے، لیکن اس میں کوئی 90% جو دوائیں ہیں وہ جعلی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی ناظر خان۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسے مذموم کاروبار کے بارے میں بتاتے ہیں جو انسان دشمن، جو کراچی کے مضافاتی علاقوں میں اور سندھ کے دیہی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جعلی ادویات بنانے کا دھندا کیا جا رہا ہے، اور اس شہر کے رہنے والے جو کم آمدنی والا طبقہ ہے اور کم آمدنی والے طبقے کے اسپتال ہیں، وہاں کے میڈیکل اسٹورز پر یہ دوائیں فروخت کی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے ایف آئی اے نے حال ہی میں 2-3 بڑی کارروائیاں کی ہیں جس میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جان بچانے والی ادویات، اینٹی بایوٹکس، بے ہوشی کے لیے استعمال ہونے والی ادویات اور پین کلرز اور دیگر تمام اقسام کی ادویات جو ہیں جعلی بنائی جا رہی ہیں، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں بالکل خاموش دکھا رہا ہے۔ ناظر صاحب، کیا اطلاعات ہیں؟ یہ اتنا بڑا کاروبار ہے اور اتنا انسانیت سوز کاروبار ہے، اس پہ کیا ایف آئی اے کی کارروائیاں تو اپنی جگہ، لیکن سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کیا کر رہی ہے اس میں؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ موجودہ حکومت کا جب قیام ہوا اور وزیر داخلہ جب محسن نقوی کو، وفاقی وزیر داخلہ جب محسن نقوی کو بتایا، تو انہوں نے کچھ اہم ایف آئی اے کو جو ہے وہ کچھ ذمہ داریاں دی، جس میں ایک اہم ذمہ داری یہ بھی تھی کہ جتنی بھی جعلی ادویات کا جو کاروبار ملک بھر میں چل رہا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ گرینڈ ایک آپریشن جو ہے وہ مرتب کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں جب ابھی موجودہ جو ڈائریکٹر ہیں نعمان احمد صدیقی صاحب، جو ابھی حال ہی میں ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی جو ہیں، اور تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے ان کو چارج لیے ہوئے، تو انہوں نے بھی اس کارروائیوں کے اوپر کافی زور دیا، لیکن ان کو بیچ میں کافی ہرڈلز آ رہے ہیں۔ وہ ہرڈلز اس صورت میں آ رہے ہیں، ہرڈلز پہ ہم پھر بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ بات کریں کہ یہ اتنا بڑا کاروبار سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، جو مطلب پاکستان کی پریمیئر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کے مطلب آنکھوں کے نیچے، اس کے بالکل کراچی جیسے میگا سٹی میں، اس کے کم آمدنی والے علاقوں میں یہ فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، جعلی سینکڑوں کی تعداد میں جعلی فیکٹریاں ہیں۔ میں نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں بتایا گیا کہ سینکڑوں کی تعداد میں، اور یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا یہ کاروبار ہے، جس میں اور لوگوں کو موت بیچی جا رہی ہے دوائیوں کے نام پر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور کراچی میں ابھی جو حال ہی میں جو کارروائیاں ایف آئی اے نے کی ہے، جیسے قائد آباد میں گلشن بنیر کے علاقے میں اور اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک علاقے میں ایک کارروائی کی، اور اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کے قریب جو صفورہ چورنگی ہے اس کے قریب ایک کارروائی کی ہے۔ تو اس میں ساری جعلی میڈیسن تھی، مثلا اس میں کچھ میڈیسن غیر رجسٹرڈ بھی نکلی ہے، لیکن اس میں کوئی 90% جو دوائیں ہیں وہ جعلی ہیں، اور ان کی باقاعدہ وہاں کمپنی ہے، ڈرم کے ڈرم جو ہے، جس میں آپ کو پیراسیٹامول ٹائپ کی جو اینٹی بایوٹک جو استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کو ملی ہے۔ اور معذرت ایسا ہے کہ مثلا یہاں پر جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہو یا آپ سندھ ڈرگ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جو ہو، اور ساتھ میں آپ اگر یہاں کچی گلی کی طرف چلے جائیں تو ڈرگ ایسوسیشنز جو بنی گولڈن مارکیٹ جو میڈیسن مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ یہ بکتی بھی ہیں یہ دوائیں، بس ایسی بکتی ہیں کہ آپ کو جتنے بھی مضافاتی علاقے، اور جو میری تھوڑی بہت جو معلومات ملی ہے اس میں کہ کچھ دوائیں جو ہے وہ افغانستان کو اسمگلڈ ہوتی ہیں، یہاں سے پاکستان سے جعلی دوائیں بنا کے افغانستان اسمگلڈ ہوتی ہیں، اور کچھ دوائیں یہاں لوکل ایریاز میں نکلتی ہیں، اور خاص طور پر سندھ کے دیہی علاقوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں پہ تعلیم کا سب سے بڑا وہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کو پہچان نہیں ہے کہ اس کی ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے، وہ دکھائیں وہ ان کو یہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح کی جگہوں پہ وہ دوائیں بنائی جا رہی تھی، اور وہ کیا وہ گوڈاؤن ہیں جہاں پہ نہ صفائی ستھرائی ہے نہ کچھ ہے۔
اور وہاں پہ یہ انتہائی اہم دوائیں بنائی جا رہی ہیں، نہ اس میں کوئی حفظان صحت کے اصولوں کا، اور جو اس کے اندر کیمیکلز یوز کیے جا رہے ہیں وہ اس کی کوانٹٹی سے آدھے سے بھی کم یوز کیے جا رہے ہیں، جو کہ اور ان کیمیکلز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کس طرح امپورٹ کیے گئے ہیں، ان کا کوئی آیا کہ اس کے اندر وہ دوا وہ کیمیکل موجود بھی ہے جس کے لیے وہ دوا بنائی جا رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا کاروبار، یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ غیر قانونی جو دوا ساز فیکٹریاں جو کراچی کے مضافاتی علاقوں میں قائم ہیں، ان کو پولیس کی بھی سرپرستی حاصل ہے. یہ مافیا ہے پوری، لیکن یہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کو موت کے سوداگر بنے ہوئے ہیں یہ لوگ. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب اورنگی ٹاؤن میں بھی ایف آئی اے نے جب کارروائی کی تھی تو وہاں پر بھی رینجرز اور جو ہے وہ جو مقامی تھانے کی پولیس تھی وہ موقع پہ پہنچی تھی، کیونکہ پہلے اول شکایت ان کو یہ آئی تھی کہ یہاں پر کوئی ڈکیتی کی واردات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ بھائی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایف آئی اے کی ٹیم ایک کارروائی کر رہی ہے، ان کے ساتھ ایک ڈرگ انسپیکٹر بھی موجود ہے جو بتا بھی رہا ہے کہ یہ جعلی دوائیں ہیں. اس پر بھی جب آپ بیچ میں تو جب آپ کی نظر میں بھی ہے وہ چیز کہ مثلا وہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو مقامی تھانہ ہے وہ بھی پیسہ لیتا ہے، ظاہر ہے. اور پھر وہ آپ مختلف جو انسپیکٹر جو ہے نا وہ صوبائی ڈرگ اس انسپیکٹر سلسلے میں ابھی تک جو ان 2-3 بڑی کارروائیوں کے بعد بھی کوئی کسی پولیس کی جانب سے، نہ کسی ایس ایچ او کے خلاف، نہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کسی پولیس آفیشل یا ہیلتھ آفیشلس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے. اس پہ آپ نے ڈرگ انسپیکٹرز کی بات کی تو یہ میری نعمان صدیقی صاحب سے بات ہوئی جو ایف آئی اے کراچی کے ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ وہ 3 بڑی کارروائیاں، حالانکہ وہ اس پہ مزید فوکس کرنا چاہتے تھے، 3 بڑی کارروائیاں کی، لیکن 2 کارروائیوں میں ان کے پاس کمپلینٹ ہی نہیں موجود. یعنی ڈرگ انسپیکٹر، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس انسپیکٹرز ہی موجود نہیں ہیں. اور سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ سندھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اس میں تعاون نہیں کر رہی ہے ایف آئی اے کے ساتھ؟ میری بات ہوئی ہے، اور پہلے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے رسول شیخ صاحب، ان سے میری اتفاق ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جو کراچی میں تھے ڈاکٹر رسول شیخ صاحب، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں 3 مہینے سے میرے پاس یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے ایک ڈائریکٹر ہیں، ڈائریکٹر سی ڈی ایل ڈریپ میں جو ہے وہ لائسنسنگ کا ایک شعبہ ہے جس کے ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب. میں آپ کو پہلے ایک سیکنڈ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ناظرین، ایف آئی اے جب بھی ڈرگ کے حوالے سے سفیر ڈرگ یا جعلی ادویات پر کارروائی کرتی ہے تو اسے قانون کے مطابق ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی یا صوبائی محکمہ صحت کے فوڈ انسپیکٹرز کی جانب سے ایک کمپلین کا آنا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ اس چھاپہ مار کارروائی میں بھی ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہی ان ادویات کو سیز کرتے ہیں، ان کو لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جب میری بات ہوئی تھی تو ڈاکٹر سیف الرحمان سے اتفاق سے انہوں نے نمبر دیا اور کہ ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ابھی ذمہ داری ملی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے تھوڑی وضاحت کی اس حوالے سے کہ جو ایف ڈی آئی ہیں یعنی فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں وہ ہر ضلع میں ایک تعینات ہوتا ہے. اور کراچی میں اس وقت جو ہے وہ 5 جو کرنگی، ویسٹ، سینٹرل، ایسٹ اور ساؤتھ یہاں کے جو ہے وہ ایف ڈی آئی موجود ہی نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کو کیونکہ ایف ڈی آئی کی جو گریڈ ہوتا ہے وہ گریڈ 18 کا ہوتا ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی لیول کا ہوتا ہے، لیکن ان سب کی پروموشن ہو چکی ہے اور گریڈ 19 میں جا چکے ہیں اور وہ اس وقت ایڈیشنل ڈائریکٹر بن چکے ہیں. تو 1 مہینے سے ہی جو ہے وہ یہاں پر بالکل یہ بحران ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا یہ کارروائیاں نہیں ہو پا رہی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا آیا کہ جو لوگ ڈرگ انسپیکٹر تھے تو انسانی ہمدردی یا انسانی بنیادوں پر ہی آپ ان کو یہ اجازت دے دیں کہ جب تک نئے ایف ڈی آئی نہیں آتے. تو انہوں نے کہا یہ رولز میں نہیں ہے، اور رولز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ 2012 میں جب یہ ڈریپ کا وجود آیا تو ایف ڈی آئی جو جتنے پاکستان میں جو تعینات ہوئے تو ان کی تعیناتی جو ہے وہ پہلے جو تھی سیکرٹری ہیلتھ کے ماتحتی تھی. مثلا جو بھی فیڈرل کا سیکرٹری ہیلتھ ہوتا وہ اگر وہ اپلائی کر دیتا تو ہو جاتا. لیکن سپریم کورٹ کا ایک رول ہے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جس کی بنیاد پر اب یہ معاملہ کیبنٹ ڈویژن میں جاتا ہے. کیبنٹ ڈویژن سے مراد یہ ہے کہ وزیر اعظم کی اپروول ہوگی اور کیبنٹ ڈویژن کی اپروول ہوگی. جیسے ان کی پروموشن ہوئی ہے اور ویسے ہی ڈی نوٹیفائی ہوں گے اور نئے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہوں گے وہ انہوں نے کہا کہ اس مہینے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اور کیونکہ ہم نے اضافی 10 ایف ڈی آئی جو ہے وہ مانگے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے اندر جب جس کیبنٹ آخری جو بھی کیبنٹ ڈویژن کا جو اجلاس ہوگا اس میں انہوں نے امید سے ظاہر کی ہے کہ اس میں منظوری ہو جائے گی اور نئے جو ہے وہ ایف ڈی آئی. اس وقت تک جو لوگ جو ڈپٹی ڈائریکٹر سے ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عہدے پہ چلے گریڈ 19 میں چلے گئے ہیں
تو کیا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے سربراہ کا سندھ کے سربراہ کیا ان کو اپائنٹ نہیں کر سکتے یا وہ کمپلینٹ نہیں دے سکتے رولز کے مطابق؟ جی میری اس حوالے سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے کچھ افسران ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ FDI کا اگر مسئلہ ہے اتنا، تو یہ ایک انہوں نے اپنی رائے رکھی ہے، اس کے اوپر کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے بہرحال، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی ایک جگہ پہ جعلی میڈیسن اگر FIA پکڑتی ہے، کیونکہ زیادہ تر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ FIA کے پاس ہوتی ہے اور وہ FDI کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو پھر وہ کمپلینٹ، کیونکہ فارم C میں وہ فارم کو سیز کرنا ہوتا ہے، اور جہاں پر FIA کا کوئی انسپیکٹر اگر IO بنتا ہے تو FDI بھی جو ہے اسی کیس کا IO ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر فرض کریں کہ ایسی صورتحال آتی ہے تو آپ جہاں پہ جعلی ادویات پکڑتے ہیں تو وہ ان کا ٹریڈ مارک اور وہ سب چیزیں جو باکسز وغیرہ جو وہ پکڑتے ہیں تو وہ تو جعلی ہوتے ہیں، آپ اسی کے اوپر FIR کر دیں پہلے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تو اپنی جان چھڑانے والی بات کر رہے ہیں وہ، کیونکہ FIA نے اس سارے معاملے کو لے کے کورٹ جانا ہوتا ہے، اور کورٹ میں جب یہ بڑے بڑے وکیل کھڑے ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ میں، اور انہیں ساری چیزیں، کیونکہ ایک لیگل ایک اس کی بائنڈنگ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی آپ سپیریئر، اور اس پہ میری نعمان صدیقی صاحب سے بات ہوئی بڑی تفصیلی، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جب آپ سندھ ڈرگ ریگولیٹری سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے فوڈ انسپیکٹر ڈرگ انسپیکٹرس کے ساتھ آپ ریڈ کرتے ہیں، تو جو فیڈرل ڈرگ یہ جو اپنی ڈریپ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جو ہے، اس کی لیبارٹری بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ بالکل لیبارٹری ہے، جہاں پہ جس کا رزلٹ جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جبکہ سندھ فوڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو لیبارٹری ہے اس کا رزلٹ بھی، اس کی کارکردگی پہ بھی مسئلہ ہے، اور اس کے رزلٹس کو بھی عدالتوں میں چیلنج کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ اور جو سندھ کے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں جو صوبائی محکمہ صحت کے کام کے زیر انتظام کام کرتے ہیں، وہ پہلے ہی جو ہے ان 2 کارروائیاں یعنی FIA نے ان کے ساتھ کوشش کی کہ ایک صفورہ کوٹ میں اور ایک میرے خیال اورنگی ٹاؤن کی 2 کارروائیاں، جس میں پتہ لگا کہ وہ ڈرگ انسپیکٹرز جو تھے وہ سندھ کے، وہ FIA کی ٹیم کے خلاف ہی ہو گئے، الٹا جو ہے وہ ان کے خلاف کمپلینیں کرنے لگ گئے، اور جس کی وجہ سے ابھی تک کمپلین بھی داخل نہیں ہو اور FIR بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل، آپ نے درست یہ توجہ بھی دلائی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے سندھ ڈرگ کے جو افسران ہیں ان کے حوالے سے، ان کی نیب کے حوالے سے، کہ اول تو ان کی رپورٹ آتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اگر آپ FIA کی ان 3 کارروائیوں کے علاوہ جو پچھلی کارروائیاں بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت سارے کیسز ایسے پینڈنگ میں ہی ہے کہ ان کی جو رپورٹس جاتی ہیں تو وہ 40 دن 50 دن اتنی ڈیلے ہو جاتی ہے کہ وہ کیس ہی جو ہے وہ دوائیاں اہمیت ختم ہو جاتی ہے، کیس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ وہاں سے سنا ہے کہ وہ جو سامان مسروقہ سامان بھی غائب ہو جاتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، واپس مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بالکل وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایشوز ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ویسے ڈریپ کا ایک اپنا ایشو ہے کہ مثلا FDI کا، لیکن سندھ کو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سے ماتحت جو ڈرگ انسپیکٹرز آتے ہیں ان کا ایک اپنا ایشوز ہے۔ اب FIA یہاں پر آگے پھنستی ہے، کیونکہ وہ ہم نے بھی خود بھی نوٹ کیا اس پہ، کیونکہ جو میرے تھوڑی بہت جو اطلاع ملی ہے اس اطلاع میں ایک جو اہم جو بات معلوم ہوئی اس میں یہ ہے کہ 5-6 سال پہلے FIA نے ایک ریٹ جو ہے وہ اندرالسندھ بدین کے علاقے میں میرے خیال میں آئی تھنک کیا، تو اس علاقے میں سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے براہ راست FIA کو روکا کہ آپ اس میں کارروائی پہ نہیں جائیں گے، اس کارروائی پہ وہ حیدرآباد سرکل کی جو ہے کچھ ٹیم نے جانا تھا، تو وہاں پہ جب وہ کارروائی کرنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے اپنے ریٹ کر لیا اور وہ ریٹ سکسیزفل بھی ہوا، لیکن اس کے بعد سندھ ڈرگ ہیلتھ یہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے ایک قدغن لگا دی کہ جو فیڈرل جو سندھ ڈرگ کا جو انسپیکٹر کبھی بھی کسی خلاف کوئی کارروائی کرنے یا FIA اس کو لے کر جائے کسی بھی ریٹ کے اندر، تو وہ جو کمپلین جو فائل کریں گے وہ براہ راست نہیں کر سکتے، وہ کمپلین پہلے ان کا جو کوالٹی کنٹرول جو بورڈ ہے اس میں وہ اتھارٹی کے لیے جائے گا، وہ وہاں سے کمپلین وہ ایکسیپٹ ہوگی اور اس کے بعد پھر FIA اس کے اوپر کارروائی کرے گی۔ یہ قدغن مزید اس میں اضافہ کر دیا تاکہ جو لوگ اس مضمون کاروبار میں انسانی جانوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں انہیں ایک اور پروٹیکشن کی ایک اور لیئر فراہم کر دی۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اسی میں وہ ان کا نعمان صدیقی صاحب کا یہ بھی بتانا تھا کہ انہوں نے ملاقات کی ہے اس سارے ایشوز سیکرٹری ہیلتھ ریحان بلوچ صاحب سے، اور انہوں نے کافی انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس معاملے میں ملوث ڈرگ انسپیکٹرز ہیں سندھ کے، انہیں وہ سسپینڈ بھی کریں گے، ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے۔
ابھی تک تو ایسی کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی ہے. میری لیکن انہوں نے فوکل پرسن تعینات ضرور کیا ہے. فرحان غنی ایک جی سنگھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسر ہیں جنہیں ایز اے فوکل پرسن تعینات کیا گیا. لیکن اس میں میری جو اطلاع ہے کہ جب نعمان صدیقی صاحب نے سیکرٹری ہیلتھ سے ملاقات کی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ود ان 24 آورس جو ہے جو یہ کارروائیاں آپ کی شروع ہو جائیں گی دوبارہ. لیکن یہ میری اطلاع ہے کہ کیونکہ فرائیڈے کو تقریباً ایک ہفتہ نہیں فرائیڈے کو ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ابھی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں تو تقریباً اس واقعے کو جو ہے وہ 72 آورس سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور لیکن ابھی تک کوئی ایسا نہ کوئی نعمان صدیقی صاحب نے ویسے اس سلسلے میں کافی ایفرٹس کیے. انہوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان یعنی فیڈرل ڈریپ کے افسران کے ساتھ بھی اپنے آفس میں ملاقات کی اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کو پرسو کرنے کی, لیکن میرا خیال ہے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں ہم رولز کے مطابق ہم نہیں کر سکتے. ہاں وہ رولس انہوں نے رولس. لیکن یہ جب یہی وہ افسران ہیں, یہی وہ جو افسران جن کی ترقیاں ہوئی ہیں, اگر ان کے ماضی میں بھی ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو وہ ملک میں جو ہے ڈرگس کے حوالے سے سپیریس ڈرگز اور انرجسٹرڈ ڈرگز کے حوالے سے کیا صورتحال ہے تو وہ انہی کی کارکردگی کا نتیجہ ہے. تو یہ لوگ جب اپنے غیر قانونی چیزوں کو پروٹیکشن دینے میں اس وقت انہیں رولز نہیں ہوتے, لیکن جب ایک افسر جو ہے FIA کا افسر بہت سالوں کے بعد کوئی افسر جو ہے واقعی جس نے کوشش کی ہے کہ وہ جعلی ادویات پہ کارروائی کرے تو انہوں نے اس کے خلاف ہرڈلز کھڑی کرنی شروع کر دی ہیں مختلف ٹیکنیکل بنیادوں پہ. ناظرین ہم آپ کو جعلی ادویات اور اس سے جڑے ہوئے مافیاز کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے اور FIA کی اس حوالے سے ہونے والی مزید کارروائیوں سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے اور جو ماضی میں کارروائیاں کی گئی ہیں ان میں کیا پیش رفت ہوئی, سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اس میں کیا کردار رہا اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کتنا تعاون کرتی ہے FIA کے ساتھ, اس معاملے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, شکریہ.